السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آج انشاءاللہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کریں گے۔ آپ کے سامنے سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس آیت کے اندر کون اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اور وہ ساتھی کون تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنے رب کا، اپنے ساتھ کا ذکر کیا، لیکن اس آیت میں وہ کون ہے کہ جو اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ساتھی کون ہے؟ عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں صاحب یعنی ساتھی کہہ کر انہیں قرآن نے سیدھا مقام دیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے غار کے ساتھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے یہ سفر کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن اور احادیث میں موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل یعنی خاص دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس سے کچھ قبل وقت میں جب آپ علیہ السلام شدید بیمار تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مروا ابا بکر، حکم دو ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، کہ وہ جائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا گیا مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عزیز دوستو، جنگ تبوک کا موقع ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مال لے کر آتے ہیں،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تم کچھ گھر پر چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو وہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یعنی انہوں نے اس جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے میں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزیز بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی بہت سارے فضائل موجود ہیں۔ اختصار کے ساتھ آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔